أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں دو بھائیوں کا ذکر کیا تھا، اور اس میں بھی مقصود اور موضوع یہی تھا کہ یہ دنیا کی جو مال و متاع ہے یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ فانی ہے اور اس کو فنا ہونا ہے۔ قابل فخر اور قابل اطمینان چیز آخرت کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے انداز میں اسی شے کو سمجھا رہے ہیں، دنیا کی فنائیت کو بیان کر رہے ہیں، اور اعمال آخرت جو ہیں، جو آخرت میں فائدہ دینے والے، ان کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور پھر قیامت کا منظر پیش فرما رہے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجیے ان کے لیے، مثل حیات دنیا، دنیا کی زندگی کی مثال لوگوں کے بیان کی بھی، دنیا زندگی کیا کیسے ہے۔ کا کمائن، جیسے پانی، انزلنا من السماء، جو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به، اس میں مل گیا، به نبات الارض، زمین کا سبزہ اس میں مل گیا، جیسے پانی اترا، وہ کیچڑ سی اور نرم زمین ہوئی، اور اس کے اندر سے سبز رنگ کے پودے نکلنے شروع ہو گئے، گھاس پھوس پھول ساری چیزیں جو بھی اقسام ہیں۔ فاختلط بھی یعنی اس سے بھڑ کر اور اس سے مل کر نکلا، کیونکہ پانی جب مٹی میں ملا اور تو پھر اس کے اندر سے نبات الارض نکلے، مل گیا اس کے اندر نبات الارض، زمین کا سبزہ اور زمین کے پودے، اور بالکل سرسبز ہو گئی، لہلہاتے کھیت ہو گئے، لہلہاتے ٹیلے ہو گئے، لہلہاتے پہاڑ ہو گئے، ایسے پھول پھل درخت، ایسے سبزی ایسے دل دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا، فاصبح حشیمن، کچھ دن کے بعد وہ چورا ہو گیا، وہی چورا ہو گیا، جب وہ ختم ہو گئی، رویدگی ختم ہو گئی، پانی سوکھ گیا، دھوپ پڑی، تو وہی چورا ہو گیا۔ تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، ادھر لے گئی ادھر لے گئی ادھر لے گئی، تذروہ الریاح، وہ ہوائیں ان کو پھیلاتی پھرتی ہیں، وہ چورا اڑ رہا ہے ادھر ادھر، اور بالکل عجیب ویرانی اور وحشت سی ہو گئی۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، کیسی پربہار دنیا معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر اور یہ ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کی یہ رونق ختم ہو جائے گی۔ خدا آدمی کی اپنی زندگی میں بھی کس طرح بحرانوں کا، اور اس کی صحت ہوتی ہے، اور کیسا وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، اس کو فنا پہچانا ہی نہیں جاتا، دیکھی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، میرے مرشد فرماتے تھے، پہچان نہیں جاتی کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، سب ختم ہو گیا۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی۔ فاصبح حشیما، اللہ نے کیسی خوبصورت مثال دی کہ سبزہ آیا، بارش ہوئی تو ایسے ہو گیا، اور ایسے لگا کہ ہمیشہ ایسے رہے گا، لیکن پھر خشک ہو گیا۔ فاصبح تذروہ الریاح وکان علی کل شیء مقتدر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے،
ایک دم میں رونقوں کو ختم کر کے وہاں پر خزاں بھیج دے۔ اس لیے ظاہری رونقیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یاد رکھو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ مجذوب صاحب نے اس وقت کہا جب چھٹیاں ہوئیں تو بہت رونق جو ہے لگ گئی خانقاہ میں، تھانہ بھون میں۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو لوگ چلے گئے تو ایک رونق بظاہر کم ہو گئی، کیونکہ وہ معمول کے لوگ رہ گئے، اور جو اتنے لوگ آئے ہوئے تھے علماء کرام اور دوسرے عام لوگ بھی اس چھٹیوں میں آتے تھے، تو خواجہ صاحب کہہ بیٹھے کہ حضرت رونق نہیں رہی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سخت ڈانٹا، انہوں نے کہا خواجہ صاحب ابھی تک آپ حقیقت تک نہیں پہنچے، مومن کی رونق کا تعلق اس کے قلب کے ساتھ ہے، ظاہری نظاروں کے ساتھ نہیں۔ قال والا کل شے مختبر۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اب موازنہ فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ چونکہ کفار کو یہی فخر تھا، ہمارے پاس اولاد بڑی، ہمارے پاس یہ بڑا۔ قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے، ہمارے اتنے بیٹے، ہمارا اتنا بڑا خاندان، ہمارے پاس اتنا مال۔ تو فرمایا تو دنیا کی زینت ہے، اور دنیا فانی ہے تو زینت فانی ہے، لیکن باقیات و صالحات، باقی رہنے والی وہ نیک چیزیں ہیں، وہ باقی رہنے والی جو نیک چیزیں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہ تیرے رب کے ہاں بہترین ہے ثواب کے اور بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عملا، اور بہترین امید کے اعتبار سے۔ یعنی جو انسان باقیات و صالحات کرتا ہے، یہ چیزیں ثواب بھی لاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان آخرت میں امید لے کر جاتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا، جو کچھ میں نے وہاں بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر مجھے وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ باقی صالحات میں کلمات طیبات بھی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس میں نمازیں بھی مراد ہیں، اور اس میں تمام صدقات جاریہ بھی مراد ہیں، جو اولاد سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کی نیک اولاد ہو، یا علم ہو جو پڑھا اور آگے پڑھایا، اور یا مسجد بنائی، راستہ بنایا، کنواں بنایا، پل بنایا، یہ تمام صدقات جاریاں، یعنی جتنی بھی نیکیاں انسان آخرت کے لیے کرتا ہے، یہ باقیات مطلب ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو اللہ کے ہاں چیز چلی جاتی ہے تو وہ باقی ہو جاتی ہے، تو صرف اس کو باقیات کا، صالحات نیک، یعنی باقیات کو مقدم کیا صالحات سے، یہ اس کی اہمیت بتائی کہ ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی، یعنی باقی رہنے والی چیز ہی وہ ہے جو آخرت میں اللہ کے ہاں ہے۔ باقیات، صالحات لفظ بعد میں لائے، کیونکہ باقیات اگر کہیں گے تو باقی رہنے والی چیز وہی ہے جو آخرت۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ بکری ذبح فرمائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ نے تقسیم فرما دیتے تھے، وہیں تو آپ نے کہا کہ عائشہ بکری کا کیا ہوا؟ کہا کہ ساری تقسیم ہوگی، ایک دستی باقی ہے۔ میں نے فرمایا کہ یوں کہو کہ ساری باقی ہے، دستی باقی نہیں، کیونکہ سب اللہ کے راستے میں چلے گی تو باقی ہے۔ تو باقیات و صالحات، اس میں یہ نقطہ ہے کہ ہر نیکی کو باقیات کا، صالحات بعد میں آپ سمجھیں اس کی تفسیر ہے باقیات کی، کہ نیکیاں باقی رہنے، تو نیکی ہوتی وہ جو باقی رہتی، خیر عند ربک ثوابا، وہ تمہارے رب کے یہاں زیادہ بہترین ثواب کے اعتبار سے خیر عملا، اور بہترین امید کے عمل کہتے ہیں امید کو۔ اب قیامت کا حال بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم نسج الجبال، ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو، یہ پہاڑ جتنے مضبوط ہے چلا دیں گے، روئی کے گالے بنا کر ان کو اڑا پھر رہے ہوں گے ادھر ہوا کے اندر، جیسے بادل تیرتے پھرتے ہیں۔ وہ ترل ارضا بارزہ، اب تو زمین کو دیکھے گا بارزہ، ظاہر، یعنی زمین پر کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ اندر نہ باہر، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی سمندر نہیں ہوگا، کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی رونق، بالکل چٹیل میدان، کان سب صفا جس کو قرآن، بالکل چٹیل میدان ہوگا، اور اندر بھی کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر جتنے مردے ہوں گے وہ بھی باہر نکل جائیں گے، اور اس کے اندر جتنے خزانے وہ بھی باہر نکال کے پھینک دے گی۔ زمین کے اندر اور اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ ترل ارض بارزہ، اس لیے بارزہ کا بارز کہتے ہیں ظاہر، یعنی بالکل ہر ایک کو نظر آئے گی کہ بالکل چٹیل میدان ہے۔ وحشرناہم، اور پھر ہم ان کو اکٹھا کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے،
کہ ہرگز کسی کو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کہیں ہے وہ بھی وہیں آئے گا میدان میں۔ اب عرض علی ربک صفا، اب اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے صف در صف، صفے بن جائیں گے رب تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ فرمائیں گے لقد جئتمونا، آ گئے نا تم کہتے ہیں آخرت تو کچھ نہیں ہے، آخرت کا یقین، لقد آ گئے نا، کما خلقنا اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، بغیر کپڑے کے، بغیر مال کے، بغیر جنا کسی جاہ کے، بغیر کسی سٹیٹس کے تمہیں پیدا کیا تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، بچہ پیدا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں جا کر وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا، ورنہ دوستوں تو کچھ نہیں ہے، کپڑا بھی جسم پر نہیں ہوتا۔ آج بھی دیکھو اسی طرح کھڑے ہو، نہ تمہارا کوئی سٹیٹس کام آ رہا ہے، نہ اولاد دینا، کوئی نسبت ہی نہیں ہے یہاں پر، کوئی چیز ہی تمہارے سامنے نہیں، نہ مال ہے، کچھ کہاں ہے وہ؟ خیر بختون تھے، وہ ختنہ تک نہیں ہوئی تھی، وہ چمڑی تک واپس آ گئی، ابلا مرہ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار، بلزم تم، بلکہ تم تو گمان کرتے تھے، اللہ نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں کر رکھا، ہرگز ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں، ایسا نہیں، دیکھو اب آ گئے نا تم۔ ووزل کتاب، اب رکھی جائے گی کتاب، نام اعمال رکھے جائیں گے، نام اعمال سامنے لائیں گے، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھیں گے مجرم اور گناہگار، دیکھیں گے مشفقین، ڈریں گے، مما فی، کہ جو اس کے اندر ہے، ڈریں گے، مشفقین، مشفقین ڈریں گے، مما فی، جو اس کے اندر ہے، یقول کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، مالی حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، اس نام اعمال کو، لا یغادر ولا کبیرہ، نہ اس نے چھوڑا ہے چھوٹا نہ بڑا کام، الا احصاها، مگر اس کو شمار کر لیا، کوئی چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، کوئی چھوٹی سی معمولی کوئی کام کیا، معمولی بات کی، سارے احصاها، سب کو شمار کر دیا، احصائیوں سے احسان، شمار کرنا، 1 2 3 4 کر کے، لا یغادر، نہیں چھوڑا، لا یغادر، چھوڑا نہیں، صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹی نہ بڑی، الا ووجدوا ما عملوا حاضرہ، اور وہ پائیں گے ما عملوا، جو عمل کیا، حاضر اپنے سامنے، حاضر پائیں گے، نیکی کی ہے تو نیکی سامنے، برائی کی تو برائی سامنے، ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ تیرا رب کسی پر بھی ظلم، ذرا ظلم نہیں کرے گا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کے حالات کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ قیامت کی منظر کشی کر دی، کہ قیامت کے دن کیسا ہوگا اور کس طریقے پر یہ سب ڈریں گے، اور دنیا کی فنائیت کو بیان کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔